امجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھیں گی؟ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر سیولین کا ٹرائل کر کے آپ انہیں سزائیں دے دیں گے تو پہلے ہی فوج کے ساتھ ہمارے اس وقت ملک کے جتنی بھی سیولین ادارے ہیں یا سیولینز ہیں 25 کروڑ عوام اور فوج بالکل آمنے سامنے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ تو ان کو قریب لانے کے لیے صرف پاکستان کا جھنڈا ہلا کے 8-10 بندوں کو آپ کسی بھی وہ ٹینک کے سامنے یا کسی فوجی کے سامنے وہ جھنڈے ہلا دیں تو اس سے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں کوئی احترام ہے۔ اس کا دل سے احترام تب ہی ہوگا کہ جب فوج جس طرح احمد اویس صاحب نے کہا ہے اس پر عمل کرے گی تو پھر ان کا دل سے احترام ہوگا۔ رہ گئی بات یہ کہ اس وقت اگر ٹرائل ہو کے سزائیں ہوئی تو یہ نفرت میں اضافہ کرے گا، یہ کم نہیں ہوگی۔ رائٹ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی احمد اویس صاحب۔ سب سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ان کی طرف سے پٹیشن جو ہے وہ فائل ہوئی، درخواست گئی عدالت میں، اور سب سے آخر میں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی جانب سے گئی۔ گزشتہ روز اعتزاز احسن بھی گلا اور شکوہ کر رہے تھے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے پٹیشن دائر کی لیکن ان کو سیکنڈ نمبر پہ پلیس کیا، پھر انہوں نے ملاقات بھی کی چیف جسٹس صاحب سے۔ آپ کو لگتا ہے درخواست گزار کا چیف جسٹس صاحب سے اس اہم معاملے کو لے کر، اور جبکہ وہ پٹیشنر بھی ہوں، ملاقات کرنا نارمل ہے؟ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ذرا۔ سر اعتزاز احسن صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی، اینڈ یو نو کہ وہ اس کیس میں پٹیشنر بھی ہیں، تو پٹیشنر ایک درخواست گزار ملاقات کر سکتا ہے چیف جسٹس صاحب سے؟ نارمل اس کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ نہیں، اس میں دیکھیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پٹیشنر کی حیثیت سے وہ ملے تو اس لیے تھا کہ اس کو یہ بڑا ارجنٹ میٹر ہے اور اس کو فوراً فکس کیا جائے اور لارجر اس کے فل کورٹ کے سامنے اس کو بنایا جائے۔ ان کا تو اس لیے ملے تھے وہ، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ملے تھے، وہ صرف اس لیے تھے کہ اس کو فوراً ارجنٹلی اس کو فکس کیا جائے اور اس کے لیے آپ فل کورٹ بنا دیں۔ یہی ان کی اس میں جو ہے وہ ریکویسٹ بھی یہی ہے، ان کی پریئر بھی ان کی اسی کے متعلق تھی اور یہی وہ کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ مناسب نہیں نہیں تھا، انہیں نہیں ملنا چاہیے۔ اچھا امجد صاحب، آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ چیف جسٹس صاحب نے چونکہ اعتزاز صاحب نے کہا کہ مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ فل کورٹ کیوں چاہتے ہیں؟ برابر حیثیت ہونا چاہیے۔ پٹیشنر تھے، انہیں بالکل نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں دوسرے پٹیشنر ہیں جواد خواجہ صاحب، تو سارے کورٹ کے لیے دونوں جو پارٹیز ہیں، چاہے اٹارنی جنرل ہو، چاہے پٹیشنر ہو، چاہے حکومت ہو، سب برابر ہیں، اور چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہاں وہ کر سکتے تھے، وہ ارجنٹ اپلیکیشن دیتے جو پراپر طریقہ ہے۔ عام لوگ بھی تو آتے ہیں، ان کی ارجنسی ہوتی ہے تو وہ درخواست دیتے ہیں، ساتھ وہ رجسٹرار کے پاس جاتی ہے، وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتی ہے، اس پر وہ فیصلہ سناتے ہیں۔ خود تو کوئی پٹیشنر جا کے نہیں مل سکتا، تو یہاں پر بھی اگر پٹیشنر ملے ہیں تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ بٹ امجد صاحب، اعتزاز صاحب کا یہ بھی شکوہ تھا کہ سابق چیف جسٹس کی پٹیشن کو سب سے پہلے پلیس کرنا، وہ کہتے ہیں ڈسکرمنیشن ہے، یہ جسٹ بیکاز ہی از چیف جسٹس کے ان کی درخواست کو سب سے اوپر رکھا گیا۔ نہیں، یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کو فیصلہ تو نہیں کرنا تھا نا، کوئی اسپیشل ان کو ٹریٹمنٹ تو نہیں ان کے ساتھ کرنا تھا وہاں۔ وہ تو صرف اس کو تھا کہ یہ دیر نہ لگے اس کے اندر، یہ بہت ارجنٹ میٹر ہے، اس کو جلدی سے فکس کر دیں اور ایک بڑے بینچ کے آگے فکس کریں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں اس میں۔ اور یہ تو ساری پٹیشن جو ہیں وہ اکٹھی لگنی ہے، یہ تو نہیں ہونا تھا کہ اعتزاز صاحب کی اکیلے لگ جائے گی اور باقی پٹیشنیں جو پڑی رہیں گی۔ جتنی پٹیشن آئی ہوئی ہیں وہ سب اکٹھی ہی سنی جائیں گی، ون آفٹر دی ادر۔ ایک وکیل صاحب لیکن ایسا بلے بلے اس کی ہوگی نا جس کا اوپر والا نام ہوگا۔ اچھا، وہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں امجد صاحب، اویس صاحب کے بلے بلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی ہوگی جس کے سب سے اوپر ٹاپ پہ جن کی پٹیشن جو ہے وہ پلیس کی گئی ہے۔ وہ اعتزاز صاحب کا بہرحال انہوں نے کہا کہ جی آئی سیریسلی ٹیک دس اپ، بیکاز وہ سمجھ رہے کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ایک ایٹیٹیوڈ تھا، بیہیویئر تھا۔ یہ سب برابر
سب اکٹھی سنی جائیں گی. کوئی اس میں قانونی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف بلے بلے کا مسئلہ ہے. جس کی اوپر ہوگی ذرا اس کی بلے بلے زیادہ ہو جائے گی, نام شام زیادہ وہ آ جائے گا پرامیننٹ ہو کے. رائٹ, بٹ سر آپ کو لگتا ہے امجد صاحب کہ ملٹری کورٹس کو نل اینڈ وائڈ بھی قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ کورٹ ہے, وہ سنیں گے آرگومنٹس اور پھر وہ جس بات پہ کنونس ہوں گے تو وہ اس پہ چلے جائیں گے. لیکن ہمیں جس بات پہ خدشہ ہے, کیونکہ 2015 کی ججمنٹ یہاں پہ اس وقت جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ملٹری کورٹ کے فیصلے جو سیٹ اسائڈ کیے, اللہ جنت نصیب کرے سیٹھ وقار صاحب کو, تو وہ ایکویٹل کے فیصلے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی ایکویٹل کا فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ ہوا ہو. تو انہوں نے ایکویٹل کے فیصلے جو تھے سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیے, اور وہ ججز بھی اس بینچ میں شامل ہیں. بندیال صاحب کا 2015 کا ویو بھی آپ کے سامنے ہے. تو ایسی صورتحال میں کوئی زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن دیکھیں آج کے حالات کے مطابق شاید کوئی بہتر فیصلہ آ جائے جو اس ملک کے لیے بہتر ہو. رائٹ. احمد صاحب آپ سے سوال سر, آج سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب کی اہلیہ کو اریسٹ کرنے کی خبر سامنے آئی. ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف چکوال کے جو صدر ہیں, ان کے بیٹے جو کہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ اسکول گوئنگ ہیں, ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کے بیٹے کو. دوسری جانب غلام محی الدین جو کہ ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں تحریک انصاف کے اور ممبر ہیں اے جے کے اسمبلی کے, ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا. سر یہ کدھر معاملات لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ اور آج سائملٹینیسلی غلام سرور صاحب سابق وزیر, انہوں نے گفتگو کی اور پیغام جو انہوں نے کنڈیم کیا 9 مئی کے واقعات کو, اور ان کو اریسٹ کیا تھا آپ کے سامنے, ایک دن کے اندر وہ جو ہے وہ ریلیز بھی ہو گئے. جی ہاں, بڑی واضح ہے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں. بلکہ حسین جہانیہ صاحب جو ایم پی اے تھے پنجاب کے, اور ویری کمپیٹنٹ پرسن اور بہت ہی آنےسٹ آدمی, میں ان کو جانتا ہوں. یہاں سے وہ تھے کبیر والا ملتان کے قریب, اور پہلے ان کو گرفتار کر لیا تھا. وہ 20-25 دن جیلیں کاٹ کے ایک سے دوسری جیل میں, دوسری سے تیسری جیل میں, فائنلی ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا, ان کی ضمانت ہو گئی. اور اس کے بعد اب ان کو کیا کیا کہ کیونکہ انہوں نے نہ تو پریس کانفرنس کی اور نہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا. اب اچانک آج ان کا بیٹا جو کہ جس کا تعلق بالکل کسی پالیٹکس سے نہیں ہے, کسی جلوس جلسے میں نہ کبھی آج تک پہلے بھی کبھی گیا نہ اب گیا, تو اس کو ملتان سے ان کے گھر سے ان کو گرفتار کر کے لے گئے اس کے بیٹے کو. اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے کہ باپ کی نرو جو ہے وہ بریک ہوں اور وہ مان جائے کہ ہاں جی میں بھی چھوڑتا ہوں پی ٹی آئی کو, تو بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. دیکھیے اس سے دیکھیے جہاں اس سے خوف پیدا ہوتا ہے وہاں نفرت بھی جنم لیتی ہے. اس کو سوچنا چاہیے, پتہ نہیں ان کو مشورہ کس طرح سے کون دے رہا ہے کہ یہ نفرت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. جو ہی یہ پریشر ریلیز ہوگا, دیکھیے آج نہیں تو کل جب الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے, اور یہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ بھی کر دے کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں, تو یہ دونوں کام جو ہوں گے, اس کے ساتھ پریشر جو ہے وہ لفٹ ہو جائے گا, ریلیز ہوگا پریشر. جب پریشر ریلیز ہوگا, ویسے بھی نیچر میں کبھی پرماننٹ پریشر نہیں رہتا, تو کیا ہوگا, وہ خوف بھی کم ہو جائے گا پرپورشنیٹلی. جو ہی خوف کم ہوگا تو نفرت سامنے آ جائے گی, وہ ریپلیس کرے گی اس کو نفرت. وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, یہ قوموں کو تباہ کر چھوڑتی ہے. یہ اس بات سے بڑی احتیاط بھی کرنی چاہیے اور اجتناب برتنا چاہیے.